الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے۔ یعنی ہم اپنے اس پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جو ہر بے سہارے کا سہارا اور آسرا ہیں، اور ہم اپنے اس پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں جو ہم غافلوں کی خبر گیر بھی رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بعثت نبوی سے قبل دیگر اہل عرب کی طرح اہل مکہ بھی کفر و شرک، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، بدکاری و شراب نوشی اور ان جیسے کئی دیگر گناہوں میں گرے ہوئے تھے۔ ہر طرف جہالت کا راج تھا اور لوگ راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایک ایسے لوگ تھے جو ان تمام گناہوں سے نہ صرف بیزار تھے بلکہ حق کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء اور سرداروں میں ہوتا تھا، اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ بالآخر
ایک روز اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور جس حق کی تلاش میں وہ سرگرداں تھا وہ حق اسے مل گیا۔ آئیے قریش کے اس عظیم شخص کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں اہل حرم سے ہی ہوں۔ اس نے کہا، تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا، تم تیمی بھی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا، ساری نشانیاں درست ہیں، بس اب تم میں ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، پہلے مجھے ساری بات بتلاؤ، پھر میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا، میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے یعنی جنگ فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ جیسے ہی میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف پر موجود سیاہ رنگ کا تل دیکھ کر کہا، رب کعبہ کی قسم، تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا، کس لیے؟ اس نے کہا، یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، میرے کچھ شعر سنتے جاؤ جو میں نے اس عنقریب مبعوث ہونے والے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے۔ جب میں واپس مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری وغیرہ ملے۔ انہوں نے کہا، تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ رونما ہو گیا۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر ہی موقوف ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہاری اور دیگر تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں،
تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جس سے تم یمن میں ملے تھے۔ میں نے عرض کی میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ میں نے خوش ہو کر فرط محبت سے کہا اے میرے محبوب، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، یقیناً یہ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ خوش نصیب شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفۃ الاول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آئیے عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں مزید سننے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیجئے۔ میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، امیر المومنین کے آپ
المسلمین گیا امیر المؤمنین گیا امام المسلمین گیا نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے امام احمد و مالک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پیشوا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے تمامی اولیاء اللہ کے سردار ہیں جو اس ہمارے غوث کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے نہ ڈرا مار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نہ ڈرنا بار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر رہے واضح رہے کہ آپ اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں نیز آپ کی اس کنیت کی اتنی شہرت ہے کہ عوام الناس اسے آپ کا اصل نام سمجھتے ہیں حالانکہ آپ کا نام عبداللہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں عتیق اور صدیق نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ملقب کیا گیا عتیق کا مطلب ہے آزاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق من النار اے صدیق تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے آپ کی جائے پرورش مکہ مکرمہ ہے آپ صرف تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جاتے تھے اپنی قوم میں بڑے مالدار بامروت حسن اخلاق کے مالک اور نہایتی عزت و شرف والے تھے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہیں
امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، الغرض کسی بھی اعتبار سے آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور آپ اتنی بابرکت اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے اور آپ کے فضائل جمیلہ اور خصائص حمیدہ پر جتنا کہا جائے کم ہے، اور وقت اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ مگر آج چونکہ ہمارے بیان کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، لہٰذا اس حوالے سے آپ کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے متعلق چند روایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا، اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ زارو قطار رونے لگ گئے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام رو رو کے چپ ہو گئے، لیکن آپ روتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ آخر بات کیا ہے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے تھے، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا دور ہو جا، تو اس نے مجھے کہا آپ نے اپنے آپ سے تو مجھے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے سبب روتے، اتنا روتے کہ صحابہ کرام سے آپ کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ صرف اس ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے دامن فریب میں آ کر اپنے رب عز و جل کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جن کو پیارے آقا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا، اور ایک طرف ہم ہیں کہ کچھ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم میں، لیکن پھر بھی بے خوف ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کا مطلب بھی سماعت فرما لیجئے۔ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ خوف خدا مومنین کی لازمی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا، فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آئیے اب پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی سماعت فرمائیے، جن میں آپ نے خوف خدا کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ سرور عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالی کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے، اللہ تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کا دل اللہ تعالی کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمیں ہر لمحہ خوف خدا سے لرزاں و ترسا رہنا چاہیے۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا سے بھرپور چند جملے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے، درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر ارشاد فرمایا، تو آپ نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے اور دوسرے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر تو بغیر حساب کتاب کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اے کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو عمران جونی
رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کاش میں ایک مومن صالح کے پہلو کا کوئی بال ہوتا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے کھایا اور کاٹا جاتا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا، اے کاش میں سبزہ ہوتا جسے جانور کھاتے۔ گلشن مدینہ کاش ہوتا میں سبزہ، یا میں بن کے ایک دن کا ہی وہاں پڑا ہوتا، میں بن کے ایک دن کا ہی وہاں پڑا ہوتا، کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا پر مشتمل اقوال سماعت کیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں کہ اب تک ہم اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لے چکے ہیں، اس دنیا فانی میں اپنی زندگی کے کتنے ایام گزار چکے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں سے اپنی عمر کے کتنے مرحلے طے کر چکے ہیں، لیکن اس دوران ہم نے کتنی مرتبہ دل میں خوف خدا محسوس کیا؟ کیا کبھی ہمارے بدن پر بھی اللہ عز و جل کے ڈر سے لرزہ طاری ہوا؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے خشیت الہی کی وجہ سے آنسو نکلے؟ کیا کبھی کسی گناہ کے لیے اٹھے ہوئے ہمارے قدم اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا کا سوچ کر واپس پلٹے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی طرف سے کی جانے والی گرفت کے ڈر سے زندگی کی کوئی رات گزاری؟ کیا کبھی رب تعالیٰ کی ناراضی کا سوچ کر ہمیں گناہوں سے وحشت محسوس ہوئی؟ کیا کبھی اپنے مالک عز و جل کی رضا کو پالنے کی خواہش سے ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو سوچئے کہ اگر ہم نے ان کیفیات کو محسوس بھی کیا تو کیا خوف خدا کے عملی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی، یا محض ان کیفیات کے دل پر طاری ہونے سے مطمئن ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے گئے اور مختلف گناہوں سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کا عمل بدستور جاری رکھا؟ اور اگر ان سوالات کے جوابات نفی میں آئیں
تو غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہو، جس کی وجہ سے ہم ان کیفیات سے اب تک محروم ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو مقام تشویش ہے کہ ہماری قساوت قلبی یعنی دل کی سختی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت ناراضی رب قہار جل جلالہ کی صورت میں کہیں ہمیں بھی جہنم کی گہرائیوں میں نہ گرا دیا جائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے رقیق القلب یعنی نرم دل والے تھے کہ جب آپ کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا میں تمہیں وہ آیت نہ سناؤں جو مجھ پر ابھی نازل ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی میں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اللہ کے خوف کے سبب مجھے ایسا لگا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے درد کی وجہ سے انگڑائی لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، تم اور تمہارے مومنین دوستوں کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن دیگر لوگوں کے گناہ جمع ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو قیامت کے دن ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقینی بات ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ خوف خدا کے ساتھ ساتھ آپ بے حد متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ متقی ہیں جن کے تقوی کو خود قرآن عظیم میں بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی مثل عیسیٰ فی الزہد فلینظر الیہ، یعنی جو زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر آخرت سے بھرپور خطبہ سنتے گئے تاکہ ہم پر مزید عیاں ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نیک، متقی اور خوف خدا
اور فکر آخرت رکھنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ تم اس ذات برحق کی ایسی حمد و ثنا بیان کرو جیسی حمد و ثنا کرنے کا حق ہے، اور یہ کہ تم خوف خدا کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت پر بھی نظر رکھو، اور رب عز و جل کی بارگاہ میں گر گڑا کر مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے حق کے بدلے تمہاری جانوں کو گروی رکھ لیا ہے، اور اس پر تم سے پکا وعدہ بھی لے لیا ہے، اور تم سے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ یہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب ہے جس کا نور نہیں بجھتا، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اس کے قول کی تصدیق کرو اور اس کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔ تم اس نور سے تاریک دن کے لیے روشنی حاصل کرو۔ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تم پر کرامن کاتبین فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اے خدا کے بندو، خوب جان لو کہ تم صبح و شام موت کی طرف بڑھ رہے ہو، تم سے موت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر تم اپنے مقررہ اوقات کو رب عز و جل کی رضا والے کاموں میں صرف کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر اللہ کے حکم کے بغیر تم ہر